چونکہ ابھی علماء کرام کے تعلق سے جو ایک بدگمانیاں پھیل رہی ہیں، جو مس انڈرسٹینڈنگ پھیل رہی ہیں، ہمارا لچا جوکر خبیث مردود بچہ جو فلم کے ایکٹر کی طرح جوکر کی طرح بال رکھے، جو پاگلوں کی طرح چکر چکر بات کرے، جو 24 گھنٹے گٹکا چبا کے جانوروں کی طرح بدبو زبان سے نکالے، جو بچہ ڈی ایم بننے والا تھا وہ گلی گلی گھوم کے دل پھینک عاشق بن کر وہ کسی لڑکی کو دل دے بیٹھے، یعنی جو میرا ڈی ایم بننے والا تھا چپراسی تک نہیں بن پایا، پاگلوں کی طرح باتیں کرنا، صرف کھانا کھانا، صرف جوکروں کی طرح گلی میں گھومنا، اس کو تو سزا دینے کے لیے وہ بدعمل موجود ہے۔ جب انہیں کاٹیں گے پیٹیں گے تب یہ اپنے دھرم گرو کا تلوا چاٹیں گے اور کہیں گے بات وہی سچی ہے جو قرآن حدیث کی تم کہتے ہو، ہم تو دنیا کمانے کے چکر میں برباد ہو گئے، فلم ایکٹر کی پیروی میں تباہ ہو گئے، اگر میں تیری بات مانا ہوتا تو ہم مصطفیٰ کے قریب ہوتے، خدا کی رحمتوں کے قریب ہو گئے ہوتے۔ وہ تمہاری وجہ سے ہوا، تمہاری وجہ سے ہوا۔ جس طرح عورتیں کمزور ہوتی ہیں، ان کو نزلہ بھی ہوتا ہے تو کہتی ہیں کہ شوہر تمہاری وجہ سے ہوا، ان کے ناخن بھی کہیں سے ٹوٹ جائے تو تمہاری وجہ سے ہوا، ان کے سر میں درد ہو ہم پوچھتے ہیں سر میں درد کیوں، تو تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ وہ بیچاری کمزور ہے، ناقص العقل ہیں، اس لیے وہ سارا ٹھیکرا شوہر پہ پھوڑتی ہیں۔ شوہر کو اللہ نے مرد بنایا ہے، ڈبل طاقت دی ہے، اس میں ان کی ضد بھی سماتی ہے، ان کی بدزبانی بھی سما جاتی ہے، ان کا نخڑا بھی سما جاتا ہے، وہ سب کچھ ان کی ناشکری بھی سما جاتی ہے، سب اس میں سب سما جاتا ہے۔ اور حضور نے کہا بھی ہے، آقا علیہ السلام نے، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی، ٹوٹنا طلاق ہے، اسی حالت میں رہنے دو، فائدے کی چیز ہے، فائدہ حاصل کرتے رہو۔ یہ تیرے کروڑوں کے گھر کی حفاظت کرتی ہے، یہ تمہیں سکون قلب دیتی ہے، تیرے بچے پیدا کرتی ہے، تیرے بچوں کی حفاظت کرتی ہے، تو باہر سے دکان سے تھک مر کے آتا ہے، شاندار ڈش تمہارے سامنے موجود کر دیتی ہے، بہت فائدے کی چیز۔ اس لیے ان کا غصہ، ان کی ضد، ان کا چڑچڑاپن، ان کا پاگل پن سب مرد کے سینے میں سما جاتا ہے، اور جہاں نہیں سماتا ہے وہیں لتم جتم، وہیں مار دھاڑ، وہیں تکرار، وہیں طلاق، وہیں سب کچھ۔ لیکن جہاں صبر ہے، مردانگی ہے، پڑوسی کو خبر تک نہیں ہوتا ہے کہ شوہر پہ کیا گزر رہا ہے۔ حضور کی حدیث سے ہٹ کے جو جیے گا، روزانہ گھر میں میدان جنگ بنا رہے گا، اور حضور کی حدیث پہ جو عمل کرے گا تو جنگ کے دوران بھی امن بنا رہے گا، دوران جنگ بھی امن بنا رہے گا۔ جہاں بھی امن ہے، ایسا نہیں کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، وہاں بھی جو ہو رہا ہے وہ وہاں بھی ہو رہا ہے، فرق اتنا ہے کہ وہاں سب کچھ یہاں سما رہا ہے، اسی لیے کسی کو پتا نہیں چلتا ہے۔ پیر صاحب کا 1,00,000 مرید ہے، وہاں وہ دست بوسی قدم بوسی ہے، لیکن یہاں آ کے ان کے پاس آ کے گھگیانا پڑتا ہے، ان روٹھے ہوئے کو منانا پڑتا ہے، ان کے پیچھے پیچھے گھر میں گھومنا پڑتا ہے کہ راضی ہو جاؤ، مان جاؤ۔ 1,00,000 مرید ہیں پیر صاحب کے، ان کے پیر وہاں گھوم رہے ہیں، گھر کے اندر گھوم رہے ہیں، یہ پیر صاحب کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، سب کے یہاں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا ہے، سب کے یہاں ہوتا ہے۔ البتہ جو عربی جانتے ہیں وہ عربی زبان میں لڑتے ہیں، بیوی بولتی ہے لأقتلنک تو وہ بولتا ہے لأضربنک، وہ دونوں عربی میں لڑتے ہیں۔ اب پڑوسی سوچتا ہے ان کے گھر میں فاتحہ ہو رہی ہے، ان کے گھر میں فاتحہ ہو رہی ہے، اسی لیے لڑائی سے اگر ہو رہی ہے گھر میں تو عربی آپ بھی سیکھ لیجئے، اپنی وائف کو بھی سکھا دیجئے، اگر لڑنا ہی ہے تو دونوں عربی میں لڑیے تاکہ پڑوسی سمجھے گا وہاں کلمہ خوانی ہو رہی ہے، اور اگر نہیں تو پھر صبر جیسا سینہ چوڑا کر لیجئے، اس کے بعد سب یہاں سما جائے گا۔ آقا علیہ السلام کے گھر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم مسلمانوں کی مقدس ماں ہے، ماں کے گھر قیام پذیر ہے سرکار۔ بس ایک بات، اس کے بعد پھر میں آگے نکلتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، چونکہ میری تقریر اسی طرح بات سے بات پیدا ہوتی جاتی ہے تو 2.5 3 4 گھنٹے کی تقریر ہو جاتی ہے، بات سے بات، الکلام یخلق الکلام، کلام کلام کو پیدا کرتا ہے۔ پہلے تو خطیب صاحب آتے ہیں، سوچتے ہیں کیا بولوں نہیں بولوں، کس ٹاپک پہ بولوں، بیمار ہوں، طبیعت خراب ہے، سفر سے آیا ہوں، لیکن جب بات شروع ہوتی لگتا ہے کوئی دوسرا جنات سر پہ آ کے بیٹھ گیا
ہو, پھر وہ چیخ پکار چنگھاڑ کرسی توڑنے لگتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ وہ نہیں ہے, کوئی دوسرا ان پہ سوار ہو گیا ہے. تو سوار وار ہوتا نہیں ہے. پہلے لگتا ہے کہ کیا بولوں نہ بولوں, لیکن جب بات نکلنے لگتی ہے تو بات سے بات پیدا ہونے لگتی ہے. اسی لیے 3-4 گھنٹے ہو جاتے ہیں, پتہ تک نہیں چلتا. لیکن بات چونکہ یہاں آ گئی ہے, صاحب وہاں بھی ہے مگر وہاں صبر ہے, آقا علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل ہے. تو خود آقا علیہ السلام کے گھر میں سرکار سیدہ عائشہ کے گھر موجود ہے. آپ کی دوسری بیوی, ہم مسلمانوں کی دوسری ماں نے کھانا بنا کے آپ کے ہاں ان کے کھانا بننے سے پہلے بھیج دیا. سیدہ عائشہ کو برا لگا, کنیز کے ہاتھ میں ایک تماچا مارتی ہیں, ان کے ہاتھ سے پیالہ نیچے گرا, کھانا سارا نیچے گر گیا. آقا علیہ السلام کو کتنی ناراضگی ہوئی ہوگی سب سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بھی میری بیوی ہے, تم بھی میری بیوی ہے. اگر تمہارے پکانے میں کھانا بنانے میں تاخیر ہوگی, اگر وہ نعرے بنا لیا ہے, نعرے رسالت, مسلک اعلی. یہ دیکھیں ہمارے مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عبد المنان صاحب کلیمی تشریف آوری ہو گئی ہے. کرسی لاؤ بھائی. ہاں حضرت کرسی دو, یا پھر آپ یہاں بیٹھے میں کھڑا ہو جاتا ہوں, آپ یہاں بیٹھے. بس میری تقریر ختم ہونے والی ہے, میری تقریر ختم ہونے والی ہے. ہاں چلے ٹھیک ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. ایک طرف استاذ الاساتذہ مفتی اعظم مبارک مراد آباد, اور ایک طرف مناظر اعظم مراد آباد. مناظر اعظم مراد آباد کیا پورے ہندوستان کے زبردست مناظر ہندوستان کی جلوہ گری ہو گئی. مراد آباد ایسے ہی خوش آباد شہر ہے جہاں بڑے بڑے علم کے مینار اور علم کی جھوٹی علم کا پہاڑ یہاں جلوہ گر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان بزرگوں کے سائے میں رہ کر ان سے اکتساب فیض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا شانتی کے ساتھ تھوڑی دیر میں اور خطاب کر لوں. کیا ہے مولانا صاحب کیا ہے, 12 بجے تک ٹائم دیا تھا آپ نے, آدھا گھنٹہ اور بولے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا میری گفتگو میری مکمل ہو جائے, بس اب آدھا گھنٹہ کا ٹائم میرا بچا ہے. پیچھے ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو مجھ کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں, اس لیے میں اب کھڑا ہو گیا تاکہ سارے لوگ مجھ کو دیکھ لیں. جہاں صبر ہے وہاں راج ہے, جہاں صبر ہے وہاں بادشاہت ہے. آقا علیہ السلام کے گھر میں دوسری آپ کی بیوی نے کھانا تیار کر کے بھیج دیا. آقا علیہ السلام ہیں, اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بڑا غصہ آ گیا کہ میرے گھر میں سرکار قیام پذیر ہیں, تو پھر آخر وہ کھانا بنا کے کیوں بھیج دی. کنیز کے ہاتھ میں ایک تماچا مارتی ہیں, کھانا سارا گر جاتا. آقا علیہ السلام کو ناراضگی تو ہوئی, لیکن یہی تو ہے آقا علیہ السلام میں اور دوسروں میں ہی فرق ہے کہ آقا علیہ السلام انسان ہے مگر انسانوں کے سردار افضل البشر ہے, خیر البشر ہے. اتنے خیر البشر ہیں کہ ہیں بشر مگر تمام عطات و خصائل نورانی ہے. اللہ الصمد, یہ کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا ہے. اگر ہم ہوتے آپ ہوتے اس کی جگہ پہ تو پھر زبان بھی کھلتی, ہاتھ بھی اڑ جاتا. لیکن صابرین کے امام مصطفیٰ عورت ہے, چاہے وہ ہماری مقدس ماں کیوں نہ رہے, انہوں نے عورت ہونے کی وجہ سے جو ان کو کرنا تھا وہ کر چکی. اب آقا علیہ السلام کو جو کرنا ہے اور قیامت تک کے اپنے غلاموں کو جو پیغام دینا ہے وہ حضور کر رہے ہیں. سرکار دو جہاں علیہ السلام نیچے بیٹھ گئے اور جو ٹوٹے ہوئے ٹکڑے تھے پیالے کے سب کو چننے لگے اور یہ کہا کنیج سے کہ دیکھو تمہاری امی کو غصہ آ گیا ہے. سبحان اللہ. سیدہ عائشہ کو کچھ نہیں کہا میرے حضور, کیا کہا اس کنیج سے جو کنیز کھانا لائی تھی دوسری اہلیہ کے گھر سے, ام المومنین کے گھر سے. تو سرکار نے اس کنیج سے کہنے لگے کہ دیکھو تمہاری امی کو غصہ آ گیا ہے. آپ سارے ٹکڑے کو جمع کرنے لگے. نہ سیدہ عائشہ کو ڈانٹا, نہ آپ نے مارنے کی دھمکی دی, کچھ نہیں کہا. صبر کی تصویر بنے رہے مصطفیٰ. اور جب ٹکڑے کو چننے لگے سیدہ عائشہ جب دیکھا کہ مجھ کو حضور نے کچھ نہیں کہا, ٹکڑے چننے لگے, دل ہی تو تھا سامنے آ گئی اور کہنے لگی آقا مجھ سے خطا ہو گئی, اب اس خطا کی معافی کیسے ہوگی. سبحان اللہ. یہ ہے گھر چلانے کا طریقہ. ایسا نہیں کہ مار دیں گے کاٹ دیں گے, میری بات نہیں مانو گی تو طلاق دے دوں گا, تو پھر تو وہی ہوگا جو سرکار نے کہا ہے. یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی, ٹوٹنا طلاق ہے. اس لیے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو, رہنے تو اسی حالت میں, کام
کام کی چیز ہے، فائدہ اٹھاتے رہو. تم مرد ہو، تم مرد بن کے رہو، وہ عورت ہے عورت. تو حضور نے صبر کا مظاہرہ کر کے بتا دیا کہ دل کیسے جیتا جاتا ہے. تو سیدہ عائشہ سے حضور نے کیا کہا؟ اسی طرح کے برتن میں اسی طرح کا کھانا، یہ تیرے جرم کی تلافی ہے. سیدہ عائشہ نے بازار سے اسی طرح کا برتن منگوایا، اسی طرح کا کھانا تیار کیا اور ان کے گھر بھیجوا دیا. یہ ہے گھر چلانے کا طریقہ، یہ ہے گھر میں امن قائم کرنے کا طریقہ. خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید. حضور سے ہٹ کے جو جیے گا کبھی منزل مقصود پہ نہیں جیے گا، نہیں پہنچ پائے گا. اس لیے امن، چین، سکون، راحت سب پانے کا ایک ہے راستہ، وہ ہے طریق مصطفیٰ سرکار کا راستہ. مرنے کے بعد جنت ملے گی، دنیا میں راحت، چین، سکون کی نعمت ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبھوں کو اپنے پیغمبر کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا غور سے سنیے، یورپ کا ایک دانشور وہ اسی مدرسے کے تعلق سے کیا کہتا ہے، ذرا اس اسٹیٹمنٹ کو آپ سنیے. ہم لوگ بولتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب مدرسے کی تعریف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، مدرسے کے بچے پڑھنے لکھنے کے بعد مؤذن بنتے ہیں، امام بنتے ہیں، مدرس بنتے ہیں، لیکن اتنے بڑے بنتے ہیں جتنے بڑے پردھان منتری بھی نہیں بنتے ہیں. بغل میں بریلی ہے، آج سے 4 سال پہلے ایک فقیر کا انتقال ہوا تھا جس کے جنازے میں 50 سے زائد ممالک کے لوگ لگ بھگ 1 کروڑ کم و بیش کی تعداد میں آ گئے تھے. پردھان منتری جی محو حیرت تھے کہ یہ انسٹاگرام سے، فیس بک سے، یوٹیوب سے ہمیشہ دور رہا، یہ بھیڑ کہاں سے آ گئی. امریکہ کا پریزیڈنٹ جب وہ سوشل میڈیا پہ دیکھتا تھا آدمی کا سیلاب، وہ بھی دنگ تھا. یہ پردھان منتری تھا کہ پریزیڈنٹ تھا کہ ڈی ایم تھا کہ منتری تھا کہ مکھ منتری تھا، کیا تھا یہ؟ تب جواب ملا یہ نہ مکھ منتری تھا، نہ پردھان منتری تھا، نہ کسی کا منتری تھا، نہ ڈی ایم تھا، یہ اللہ والا فقیر درویش تھا. تو پتا چلا جب مادی طاقت اور روحانی طاقت میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو مادی طاقت چور چور ہو جاتی ہے، روحانی طاقت جلوگر ہو جاتی ہے. اسی فقیر اور درویش جس کی عظمت کی دھول کے برابر پردھان منتری بھی نہیں تھا، اسی درویش کو رضا کا بیٹا، مفسر اعظم ہند کا لاڈلا اختر رضا کا اظہری تاج الشریعہ کہا جاتا ہے. نعرے دیکھا ہوگا سارا ہندوستان دیکھا ہوگا. تاج الشریعہ ایک عالم دین تھے، تاج الشریعہ عالم تھے، تاج الشریعہ فقیہ تھے. تاج الشریعہ امریکہ کی گلی سے گزرتے تھے تو وہاں کا گورا بھی دیکھ کے کہتا تھا یہ گوروں کے ملک میں گوروں کا امام کہاں سے آ گیا. جب وہ بہار کے دیہات میں جاتے تھے وہ دیہات شہر کے لیے قابل رشک بن جاتا تھا. اتنی بھیڑ لگ جاتی تھی کہ شہر کی رونق بھی مدھم اور پھیکی پڑ جاتی تھی. اسی درویش کو دنیا تاج الشریعہ اختر رضا خان اظہری کے نام سے پکارتی ہے. وہ عالم تھے، اللہ نے وہ عزتیں دے دی کہ 50 پردھان منتری مل کے بھی اتنی عزت کی گرد کو نہیں چھو سکتے ہیں. اس لیے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم. مصطفیٰ جس کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ سزا دیتا ہے. جب صحت جاتی ہے، جب دولت جاتی ہے، جب سب مروت جاتی ہے، تب اخیر میں جب وہ وینٹیلیشن پہ جا کے آکسیجن پہ سانس لیتا ہے، تب وہ اس کا غرور جب توڑ دیتا ہے اللہ، تب وہ کہتا ہے کہ بندہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑا سائیڈ دے دو، سائیڈ دے دو، جانے دو، گاڑی کو جانے دو، یا پھر گاڑی کو پیچھے واپس کرو یا آگے جانے دو. اور سب ہم کو دیکھو نا، کیا گاڑی کو دیکھ رہے ہو؟ صاحب تعجب کی بات ہے، اتنی قیمتی باتیں بول رہا ہوں. ایک گاڑی آ رہی ہے اس کی طرف دماغ دینے لگے. صاحب جو بہار کا ایک جاہل علاقے میں کرتا ہے وہ تم مراد آباد میں کر رہے ہو، جو جھارکھنڈ اور بنگال کا دیہاتی کرتا ہے وہ کام تم کر رہے ہو. ٹرک آ رہی ہے اس کی طرف دیکھنے لگے تم. کیوں اپنے جہالت کا ثبوت دیتے ہو یار؟ زور سے بولو سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ، اور زور سے بولو محمد رسول اللہ.
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات سننے میں اتنا محو ہو جاؤ کہ راستے سے ٹرین بھی گزر جائے تو پتہ نہیں چلے. یہ انہماک اور توجہ کے ساتھ سننے کے بعد تب گفتگو کی برکتیں سمجھ میں آتی ہیں. ذرا غور سے سنیے گا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک عالم نہیں, ایک مولوی نہیں, ایک یورپ 7 سمندر پار کا ایک دانشور کہتا ہے it must be owned that all the knowledge whether of physics or astronomy or astrology or mathematics which flourished in Europe from the 10th century was originally derived from the Arabian schools and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. یہ کوئی مولانا نہیں بول رہا. ایک کتاب ہے The Making of Humanity, تعمیر انسانیت. اس کتاب کے رائٹر ہیں جان ڈیون پورٹ. اس کتاب میں 7 سمندر پار کا دانشور وہ لکھتا ہے ہمارے مدرسے کے بارے میں. یہ مدرسہ کیا ہے, یہ علماء کا مہتو کیا ہے. ہمارے بچے جو لچے لفنگے ہیں ان کو تو مولانا کا مذاق اڑانے سے فرصت نہیں ہے, ان کو تو شادی بیاہ میں ڈی جے بجانے سے فرصت نہیں ہے, ان کو تو مسجد کے دروازے پہ ڈی جے بجانے اور موبائل چلانے سے فرصت نہیں ہے. کوئی ہندو میری مسجد کے سامنے سے ڈی جے بجا کے جائے تو دنگا کر دیں گے, فساد کر دیں گے. لیکن مسلمان کا بچہ جو مسجد کے سامنے ڈی جے بجا کے بارات لے جاتا ہے اس کے لیے ان سے دنگا کون کرے گا, کیونکہ یہ ان کا حق ہے. اس لیے اپنی مسجد کی عزت دوسروں سے کروانا چاہتے ہو, خود اپنی عزت کرو, خود اپنی مسجد کی عزت کرو, مدرسہ کی عزت کرو, عالموں کی عزت کرو, خانقاہوں کی عزت کرو. جب خود اپنی عزت کرو گے تو پھر غیر بھی تمہارے علماء کو عزت دینا شروع کر دے گا. اب تم ہی جیسی کی تیسی کر دو گے تو دوسرا کہے گا جب اس کی کوئی گنتی اس کی قوم کے سامنے نہیں ہے تو ہم کیا اس کو ویلیو دیں. اس لیے اپنے عالم, اپنی مسجد, اپنا مدرسہ, اپنی خانقاہ, اپنی درسگاہ, اپنے طلبہ یہ حقارت کے قابل نہیں, یہ سمان پانے کے یوگیہ ہے. یہ ہمارے مذہبی رہنما ہے جو جمعہ کو خطاب کرتے ہیں, جو ہمیں راہ راست دکھاتے ہیں, جو اکیلے نہیں بلکہ مجھ کو اپنے ساتھ جنت لے کے جانا چاہتے ہیں. ان کی وجہ سے جلسہ آباد ہے, جلوس آباد ہے, مدرسہ آباد ہے, خانقاہ آباد ہے. یہ جلسے آباد ہیں, جلوس محمدی آباد ہے. 12ویں شریف کے جلوس میں آج جو نیتا نئی گاڑی خرید کے آگے جا کے سیلفی لے کے صاحب فوٹوگرافر کو بولا کر کے میڈیا والے کو بولا کے جو پوز دیتا ہے, یہ احسان کس کا ہے؟ یہی لوگ کل ہم کو گالی دیتے تھے. یہ مولانا 50 سال پہلے جب چند بچوں کو لے کے سڑکوں پہ جلوس محمدی میں نکلتا تھا یہی لوگ گالی دیتے تھے کیا ہو گیا ہے, پاگل ہو گئے ہیں, 2-4 بچے کو لے کے گھوم رہے ہیں, یہ ذلیل کر رہے ہیں مسلمانوں کو, جلوس کی کیا ضرورت تھی, یہ 12 وفات ہے, عید میلاد النبی کی کیا ضرورت ہے, یہ جلوس کی کیا ضرورت ہے. آج یہی لوگ کروڑوں لاکھوں کے جلوس میں آگے فرنٹ میں جا کے صاحب فوٹو کھچواتے ہیں, سیلفی لیتے ہیں. آج اسی جلوس کو اپنے فخر کا ذریعہ بناتے ہیں. پہلے 12 وفات کہتے تھے, آج عید میلاد النبی کا جشن منایا جا رہا ہے. کون ہے جس نے 12 وفات کے کلچر کو بدل کر عید میلاد النبی کہنے کا کلچر جاری کیا؟ یہ 12 سنی بھی 12 وفات کہتا تھا اور غیر لوگ بھی 12 وفات کہتے تھے, اور 50 سال پہلے جلوس میں چند بچے نکلتے تھے. لیکن آج ہر شہر, گاؤں گاؤں, کریا کریا لاکھوں لوگ جلوس محمدی میں شریک ہوتے ہیں. کروڑوں گھروں پہ صاحب وہ جھنڈا لہراتا ہے. پوری دنیا میں تمام میڈیاز پہ جلوس محمدی کے چرچے ہوتے ہیں. جلوسوں کا ایگزیبیشن, نمائش پردے پہ کیا جاتا ہے. آخر کس نے اس عید میلاد النبی کا آج یہ موقع عطا فرمایا؟ اسکول بند ہے, عید میلاد النبی کی تعطیل ہے. کالج بند ہے, عید میلاد النبی کی تعطیل ہے. کالج ہے نجدیوں وہابیوں کا, مگر وہ اس میں لکھتا ہے تعطیل برائے عید میلاد النبی. کچہری بند ہے, اسکول بند ہے, کالج بند ہے, عید میلاد النبی. کس نے اس عید میلاد النبی کا کلچر دیا ہے؟ کس نے؟ وہی بریلی کا فقیر تھا جو 100 سال پہلے کہا تھا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. جس نے 100 سال پہلے کہا تھا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. جس فقیر نے کہا تھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کام جدھر لگا یہ تیری ہی داستان ہے. جس نے کہا تھا ذکر آیات ولادت کیجئے, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, اس
उसने ईद मिलादुन नबी का नारा दिया था, आज वही नारा जवान हो चुका है। करोड़ों की शक्ल में लोग सड़कों पे आ रहे हैं। जब क़यामत तक इंडिया में झंडा लहराता रहेगा, ईद मिलादुन नबी का नारा लगता रहेगा। इस सदी में एहसान इमाम अहमद रजा का फाज़ले बरेलवी का माना जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। उसी फकीर ने 100 साल पहले कहा था, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। जिसने नारा दिया था, आज वो कल्चर जवान हो चुका है। वो भी कहते हैं कि अगरचे बिदअत है मगर ये जुलूस वक्त की जरूरत है। वो भी कह रहे हैं अगरचे बिदअत है मगर ये वक्त की जरूरत है। चलिए बीच में एक बात जुमले मुअतज़ा के तौर पर एक बात आ गई। अब मेरी बात गौर से सुनिए, आप लोग सब सुनिए, हमारे बच्चे सुने, नौजवान सुने, स्कूल कॉलेज के बच्चे सुने, मदरसे के बच्चे सुने। जो हमारी अहमियत क्या थी, हमारा महत्व क्या था, हम क्या थे, उलमा की जमात का मकाम क्या है, मदरसे ने दुनिया को दिया क्या है, ये हम लोग तो बोलते ही रहते हैं। मगर वो जॉन डेवनपोर्ट सात समंदर पार का दानिश्वर कहता है, इट मस्ट बी ओन्ड दैट all the knowledge whether of physics or astronomy or astrology or mathematics, वो क्या कहते हैं, ये जो यूरोप में साइंस से जवान हुई है, इल्म तबइयात, इल्म कीमिया, इल्म हयातियात, इल्म रियाजी, इल्म नुजूम, इल्म फल्कियात, इल्म मंतिक, इल्म फलसफा की वजह से वो कहते हैं ये सारे उलूम अरबी मदारिस से लिए गए। सुभान अल्लाह, ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। कौन बोल रहा है, ये घंटी बजा के 2 टका कमाने वाला नहीं, सात समंदर पार का जो हवाई जहाज देने वाला, माइक्रोफोन देने वाला, टेलीविजन देने वाला, प्रिंटिंग प्रेस देने वाला, ट्रेन देने वाला, 2 व्हीलर देने वाला, यहाँ तक के साइकिल, ये साइकिल जिस पर आम लोग चलते हैं पैडल मार्केट, ये साइकिल भी हिंदुस्तान का कोई दानिश्वर नहीं बनाया, ये साइकिल भी सात समंदर पार का दानिश्वर, उसने दिमाग चला करके तब ये फॉर्मूला दिया है, अजूबा फॉर्मूला। ये रॉकेट से लेके साइकिल तक सब वही, चूंकि हम लोगों को लड़ने, झगड़ने, बम तोड़ने, दूसरों को नीचा दिखाने, दूसरों की इज्जत पे हमला करने, टांग खींचने, दूसरों की शोहरत पे धूल झोंकने, काम करने वालों को खींच तान के गली में पहुंचा देने, इससे फुर्सत कहां है? हसद से, जलन से, घमंड से, गीबत से, गुरूर से, दूसरों की तौहीन से, दूसरों की तहकीर और तजलील से कहां फुर्सत है हमें कि कोई अजूबा काम करें ताकि मैं मर भी जाऊं तो मेरे काम का फायदा करोड़ों को मिले। वो तो अमेरिका का तो भाई था, दिमाग जलाया, हवाई जहाज दिया, वो मर गया। आज करोड़ों लोग उस हवाई सफर का, हवाई सवारी का सहारा लेकर सफर कर रहे हैं, हरम जा रहे हैं। दिमाग उसने जलाया, फायदा करोड़ों को पहुंच रहा है। चूंकि अमेरिका यूरोप में बुराइयां बहुत हैं, मगर एक पॉइंट अच्छाई का ये है, वो लोग स्ट्रगल करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, मेहनतें करते हैं, बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, समंदर में गोता लगा के इल्म हुनर के मोती निकालते हैं, फजाओं में मुअल्लक रहकर 6-6 महीने तक यूनिवर्स कायनात की सच्चाई का पता लगाते हैं। वो सब कुछ वही लोग करते हैं और हम लोग सिर्फ होटल बनाते हैं, खाना खाएं, और शौचालय बनाते हैं ताकि वहां पाखाना करें, और हॉस्पिटल बनाते हैं ताकि इलाज को बीमार पड़ने के बाद वहां कराएं। हिंदुस्तान में होटल, हॉस्पिटल और शौचालय प्रधानमंत्री का दिया हुआ वो शौचालय है। होटल, हॉस्पिटल, खाओ, हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाओ, तीजा का खाना, 40वां का खाना, बरसी का खाना, लंगरे गौसिया, लंगरे खाजा, तोशे कादरिया, मालिदा, खूब खाओ और हॉस्पिटल जाओ। वह लोग किताब लिए रहते हैं, वह लोग दिमाग जलाते हैं, 18-18 घंटे पढ़ते हैं, तब वह लोग हवाई जहाज देते हैं, मोटर कार देते हैं। जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन दिया, हेनरी फोर्ड ने मोटर कार दिया, और हम लोग मालिदा और मालिदा और लोहबान और अगरबत्ती लेके बैठ गए और कब्र के मजाविर बन के रह गए, फूल बेचने वाला, चादर बेचने वाला। और अमेरिका के लोग वैज्ञानिक बन गए, साइंटिस्ट बन गए, कोई हवाई जहाज, कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप, साहब ये सब कुछ दे रहे हैं। और हम लोग 24 घंटे इस्तेमाल करके जो डीएम बनने वाला था वो चपरासी बन रहा है, जिसको जन्नती बनना था वो काफिर की तरफ बढ़ रहा है। इसी मोबाइल का इस्तेमाल करके एक मिनट कीमती है, उसका इस्तेमाल कीजिए। हसद से ऊपर उठकर, जलन से ऊपर उठकर,
गीबत से ऊपर उठकर दूसरों की आंख का तिनका नहीं देखना है, अपने अयूब अपने डिमेरिट्स को देखना है, उसको दुरुस्त करना है, कोई बड़ा चौंका देने वाला बड़ा काम करके मर जाना है ताकि उसका फायदा लोगों को मिलता रहे। आज यूरोप के लोग कहते हैं द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। चाइना बोलता है द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। इंडिया के पढ़े लिखे लोग कहते हैं द बेस्ट अमंग यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर। तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला हो, लाभदायक हो, प्रॉफिटेबल हो। तकलीफ दायक व्यक्तित्व का मालिक मत बनो कि बोलो तो तकलीफ दो, हाथ उठाओ तो तकलीफ दो, चलो तो तकलीफ दो, गीबत करके तकलीफ दो। नहीं, प्रॉफिटेबल पर्सनालिटी, नफा बख्श शख्सियत के मालिक बन जाओ। जब बोलो तो नफा पहुंचाओ, देखो तो नफा पहुंचाओ, हाथ से नफा पहुंचाओ, थ्योरी से नफा पहुंचाओ, दूसरों का गम सुन के फायदा पहुंचाओ, कोई सामान ईजाद करके फायदा पहुंचाओ। तुम में सबसे अच्छा वो है जो दूसरों के लिए प्रॉफिटेबल नफा बख्श हो। ये पैगाम यूरोप, चाइना, जापान के लोग आज दे रहे हैं। हमारे पैगंबर 1400 साल पहले कहा था खैरुन नास मय्यनफउन नास, लोगों में सबसे अच्छा वो है जो अपने से दूसरों को फायदा पहुंचाने वाला है। इसलिए तो रज़ा ने कहा कोई बड़ा नहीं है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब जहां भी अच्छाई है उस अच्छाई का रिश्ता कहीं न कहीं हुजूर की तालीमात से जुड़ा हुआ है। अब जॉन डेवनपोर्ट क्या कहा जरा गौर से सुनिए। वो कहते हैं ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इसकी वजह से विज्ञान ने प्रगति की है, लेकिन ये सारे उलूम कहां से लिए गए हैं? ये सारे उलूम वो कहते हैं क्रिश्चियन यूरोप का दानिश्वर, हवाई जहाज से लेकर के टेलीफोन तक देने वाला, वो कहते हैं कि ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। चूंकि हिंदुस्तान में आज से जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप लोग कुछ सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, तो सबको मालूम होगा कि चाहे BH बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, या रोहिलखंड यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी उसकी तारीख 500 साल के अंदर की है। किसी की उम्र है 150 साल, किसी की उम्र है 100 साल, किसी की उम्र है 200 साल। 500 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी इंडिया में नहीं थी। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसकी तारीख भी 1000 साल की है। 1000 साल पहले कोई कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं थी, न फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम दुनिया में था, कुछ भी नहीं था। इसलिए जॉन डेवनपोर्ट कहते हैं कि फिर रिसर्च करो, सोचो, गौर फिक्र करो, शोध करो, दिमाग चलाओ, रिसर्च करो, जमीन में, आसमान में, सूरज में, चांद में, ये रिसर्च करो। ये कोई जानता नहीं था। किसने कहा कि दिमाग जलाओ, तहकीक करो, समंदर पे, डेजर्ट पे, नदी नाले पे, जानवर के थन में के दूध कहां से निकलता है, गोबर और खून के बीच से दूध कैसे निकलता है, गौर करो, रिसर्च करो। ये सारी बातें दुनिया के लोगों को 800 साल के बाद लोगों को इल्म हुआ। लेकिन ये मदरसे के नाम जॉन डेवनपोर्ट ने मदरसे का नाम क्यों लिया है? इसीलिए लिया है कि इनका कुरान जो धार्मिक मजहबी किताब है, और ये वो किताब है जो इनके अकीदे के मुताबिक इंसान ने लिखा है, बल्कि इंसानों के परवरदिगार ने इनके पैगंबर पे नाजिल किया है। तो वो कहते हैं इस कुरान में रिसर्च की, कॉन्फ्लिक्ट की, रिसर्च की, रिफ्लेक्ट की, डिस्कवरी की, शोध की जितनी बातें इसमें मौजूद है, इसलिए कहा जा सकता है कि जितना भी दिमाग जला के सामान पैदा करने का रुझान जिसको भी मिला है, उसको रुझान देने वाला यही कुरान करीम है। इसलिए कि कुरान करीम में, जिसमें हम लोग नमाज, रोज़े, हज और ज़कात की बात कहते हैं, इस कुरान करीम में रिसर्च की सारी बातें मौजूद हैं। जरा उसकी एक झलक मैं बताता हूं। अगर पढ़े लिखे आप लोग हैं तो फिजिक्स में किस के टॉपिक पे बहस होती है? फिजिक्स इल्म तबईया, फिजिक्स में बहस होती है सूरज पे, फिजिक्स में बहस होती है चांद पे, सितारे पे, स्टार्स पे, प्लैनेट्स पे। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा हूं, मैट्रिक तक पढ़ा हूं। मैट्रिक के बाद मेरा सब्जेक्ट अंग्रेजी रहा है, मैं अंग्रेजी पढ़ा हूं, मगर मैं फिजिक्स
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का चैप्टर मैट्रिक तक पढ़ा हूं, मैं जानता हूं फिजिक्स में स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, सन क्या है, मून क्या है, माउंटेन क्या है, यानी ये तभी चीजें, नेचुरल चीजों को बयान होता है। और केमिस्ट्री में बयान होता है, केमिस्ट्री में धुआं का बयान, गैस का बयान, लोहे का बयान, पत्थर का बयान, ये मादनियात का, ये सब का बयान केमिस्ट्री में होता है। और बायोलॉजी में जो इल्म हयातियात है उसमें बहस होती है आदमी की पैदाइश की, बीमारी के इलाज की, जमीन से निकलने वाले पौधों की, ये जब यानी इल्म हैवानात है, वो हयातियात है, वो उसके भी दो पार्ट आगे जाके, एक बायोलॉजी है, एक ज़ूलॉजी है, एक बोटनी है। बायोलॉजी के आगे जाके दो पार्ट है। बोटनी में ये पौधा कैसे निकलता है, ये पौधा कैसे मुस्कुराता है, इस पौधे की कितनी किस्में हैं, ये पौधा कहाँ कौन सा पौधा होता है, ये मुरझाता क्यों है, यानी नबाता जमीन से उगने वाली चीजों का बयान उसमें होता है बोटनी में। ज़ूलॉजी में जानवरों का, गाय का, भैंस का, मच्छर का, चुचंदर का, बंदर का, ये सब का बयान होता है। ये क्या था, ये क्या है, जानवर क्यों हंसता है, बंदर क्या था, चुचंदर क्या है, सांप क्या है, सांप की कितनी किस्में हैं, वो सारी बहसें होती हैं किसमें, ज़ूलॉजी में। अब आप समझ गए कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है, ज़ूलॉजी क्या है, बोटनी क्या है। अब इसमें जो चैप्टर, सारी चीजें कब आई हैं, 800 साल के अंदर। अब कुरान नाजिल हुआ है 1400 साल पहले। 1400 साल से पूरी दुनिया में कुरान फैला हुआ है, सारे लोग कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान कहता है वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, हमने वो किताब नाजिल की जिसमें डिटेल्स ऑफ हर चीज का डिटेल्स बयान मौजूद है, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का वाज़ेह बयान मौजूद है। अब कैसे मौजूद है, जरा गौर से सुनिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में है सूरज, चांद, सितारे, नदी, नाले का बयान। कुरान शरीफ में 114 सूरत है, अंदर का तो भंडार ऐसा है, एक एक आयत में हजारों मफाहीम पोशीदा है। वो तो जितना इल्म वाला है, जो जितना मुताला करता रहता है, वो उसकी गहराई में, डेप्थ में गोता लगाता रहता है। हम लोगों के नजदीक 2 मिसाल है, इन लोगों के नजदीक 10-10 मिसालें हैं, जो इनसे बड़े हैं उनके नजदीक 100-100 मिसालें हैं। एक साहब वो मुरब्बा भरने वाला जो होता है, वो उस इल्म का जानकार एक बिहार में था। हुजूर मलिकुल उलमा जो आला हजरत के शागिर्द थे, उनके पास आए, उन्होंने कहा इस जायचा को आप कितने ढंग से भर सकते हैं, हम तो 16 तरीके से भरना जानते हैं। हुजूर मलिकुल उलमा ने कहा कि हम इसको 800 तरीके से भरना जानते हैं, और सब भरा हुआ रखा, वो सारा मैप उन्होंने दिखला दिया। ये तरीका बोला आपने कहां से सीखा है, कहा हमारे उस्ताद आला हजरत फाजिले बरेलवी हैं, मैंने उनसे सीखा है, और वो 1700 तरीके से इसको भरना जानते हैं। अल्लाह समद, 8 तरीके से भरने वाला सोचता था पूरे इंडिया में हमारे बराबर किसी के पास इल्म नहीं है। और जब उनको पता चला कि साहब ये 800, वो 1700, वो अपना साहब बोरिया बिस्तर समेटा, बैग में डाला और वहां से चक्कर हो गया। फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर में इल्म वाला है। अब जरा गौर से सुनिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में जो होता है, कुरान में 114 सूरतें हैं। 114 सूरतों के नाम मैं बयान करता हूं, तब पता चलेगा कि जॉन डेविनपोर्ट ने क्यों कहा ये सारे उलूम अरबी मदरसों से लिए गए हैं। जॉन डेविनपोर्ट ने क्यों कहा, उसी की वजाहत करते हुए मैं पहले ये बात बता दूं ताकि उनकी बात समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। कुरान शरीफ में 114 सूरत है। एक सूरत का नाम है सूरह शम्स। शम्स का माना सन यानी सूरज, एक का माना है, एक का नाम है कमर, कमर का माना दमून यानी चांद, एक का माना, एक सूरत का नाम है नज्म यानी स्टार, सितारा, एक का माना है दुखान यानी धुआं, गैस। एक सूरत का नाम है हजर यानी स्टोन यानी पत्थर, एक का नाम है हदीद यानी लोहा, द आयरन। इस तरह से सूरह हदीद, सूरह दुखान, सूरह शम्स, सूरह नज्म, सूरह तारिक, सूरह फील हाथी, सूरह बकरा गाय, सूरह अनकबूत मकड़ी, सूरह नमल चूंटी, यानी बायोलॉजी में, ज़ूलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जिन सारे उलूम पर बहस होती है, उन उलूम के टॉपिक के नाम पे कुरान की सूरतों के नाम है। यह इस बात की दलील है कि जितने उलूम साइंस में पढ़ाए जाते हैं, उस उलूम को दुनिया में फैलाने वाला मजहब इस्लाम फैलाने वाली किताबुल्लाह कुरान मजीद है। नारे तकबीर, नारे
رسالت مسلک اعلی حضرت. اس لیے جان ڈیوڈ فورڈ کہتے ہیں یہ سارے علوم عربی مدارس سے لیے گئے ہیں. اب آگے کا جملہ سنیے چونکا دینے والا. وہ کہتے ہیں the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. وہ کہتے ہیں عربی مدارس کے جو علماء ہیں، عرب کی حکومت قائم ہوئی اسپین میں عرب کے حکمرانوں کی، تو اب عرب کے لوگ اسپین گئے. اسپین میں حکومت رہی 1000 سال تک، کم و بیش 800 سال تک. اس دوران میں وہاں ایک ایک مسلمان کے گھر میں ہزار کتابیں. وہ زمانہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا. کتابیں چھپ رہی تھی، پریس کا وجود آ چکا تھا، اور نئی کتابیں پڑھی جا رہی تھیں، لکھی جا رہی تھیں. قرآن پاک کی تفسیر کی بے شمار کتابیں لکھی جا رہی تھیں، اور ہر ٹاپک پہ کتابیں لکھی جا رہی تھیں. یعنی طبیعت پہ، کیمیا پہ، حیاتیات پہ، ہسٹری پہ، جغرافیہ پہ، وہ ساری کتابیں لکھی جا رہی تھی. اب وہ دور عروج کا زمانہ کہ ہر مسلمان کے گھر میں سینکڑوں کتابیں، درجنوں کتابیں، ہزاروں کتابیں. مکتب میں مسجد، ہر شکشا کا کیندر مسجد بن گئی تھی. ہر مسجدوں میں صبح شام مکتب میں پڑھائے جاتے تھے. کرسچنوں کے بچے وہاں آ کے پڑھتے تھے. اب وہاں پہ پڑھایا کیا جاتا تھا؟ پڑھایا جاتا تھا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. They don't see how the camel is created, how the sky is raised, how the mountain is established, how the earth is spread. وہ غور کیوں نہیں کرتے کہ اونٹ کیسے پیدا ہوا، آسمان کیسے بلند کر دیا گیا، زمین کیسے پھیلا دی گئی، پہاڑ کو کھوٹا بنا کے کیسے گاڑ دیا گیا؟ وہ غور کیوں نہیں کرتے؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. وہ غور کیوں نہیں کرتے کہ انسان پیدا کیسے ہوا؟ پانی کا ایک پوتا ہوا قطرہ جو باپ کے ریڑھ کی ہڈی، ماں کے سینے کی ہڈی سے نکلا، اس سے یہ انسان پیدا ہوا. یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ ہم لَلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یعنی یہ سورج و چاند سب اپنے مدار پہ محو گردش ہے. سورج کے بس میں نہیں کہ چاند کو پکڑ لے، چاند کے بس میں نہیں کہ سورج کو پکڑ لے. they float on their orbits. یہ اپنے مدار پہ محو گردش ہے. یہ غور کیوں نہیں کرتے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ. یہ آسمان میں تمہاری روزیاں ہیں، اور وہ جو تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے یعنی جنت، یہ زمین میں تیری روزیاں ہیں. اس کا کنیکشن وہاں سے جڑا ہوا ہے. سمندر کا پانی کیسے آسمان پہ لے جایا جاتا ہے، اس کھارے پانی کو میٹھا بنا کے برکت والا پانی کیسے زمین پہ گرایا جاتا ہے، پھر زمین سے کیسے روزی نکلتی ہے. اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. تو کہیں زمین کا بیان، کہیں آسمان کا بیان، کہیں سورج کا بیان، کہیں چاند کا بیان، کہیں اونٹ کا بیان، کہیں گائے کا بیان، کہیں ہاتھی کا بیان، کہیں صاحب لوہا کا بیان. اس کا مطلب مدارس عربیہ میں علماء کرام جب ان سارے عنوانات پہ بحثیں کر رہے تھے اور ریسرچ کا پیغام دے رہے تھے، تو دھیرے دھیرے تحقیقات کا مزاج بنا دنیا میں. لوگ ریسرچ کرنے لگے، کھوج کرنے لگے، تو دھیرے دھیرے نئے سامان ایجاد میں لوگ لانے لگے. تو کہتے ہیں بیسیکلی یہی مدرسے کے علماء ہے جس نے تحقیق کا مزاج دیا، جس نے کھوج کا مزاج دیا. اس لیے وہ کہتے ہیں اسپین کے علماء یورپ کی سائنس کے باپ کہے جانے کے مستحق ہیں، جنہوں نے علم سائنس کو پیدا کیا ہے. اب قیامت تک جہاں بھی ہوائی جہاز نکلے، راکٹ نکلے، جو بھی سامان ہو وہ تحقیق کے نتیجے میں ہے. تو تحقیق کا مزاج قرآن نے دیا، مدرسہ نے دیا. تو اب جہاں دماغ چلے گا، نئی تحقیق سامنے آئے گی، اس کا سارا صحرا علماء کے سر جائے گا، مدرسے کی چٹائی کے سر پہ جائے گا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت علماء کرام، نعرے تکبیر. It must be owned that all the knowledge, whether of physics or astronomy, astrology or mathematics, which flourished in Europe from the 10th century, was originally derived from the Arabian schools, and the Spanish Saracen may be looked upon as the father of European philosophy. میں نے یہ ٹاپک اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تاکہ آپ مدرسے کا مہتو جان جائیں، اس کی تاریخ کتنی روشن ہے، تاکہ آپ جان جائیں کہ علماء کرام کا مقام کتنا بلند
بلند ہے تاکہ آپ جان جائیں کہ آپ کا جو فیوچر ہے، آنے والا مستقبل ہے، وہ کوئی اندھکار میں نہیں ہے۔ ہاں ہم برے ہیں، ہم پسیں گے، ہم فٹ بال بنیں گے، ہم مریں گے، مگر اسلام اتنا روشن مذہب ہے جو کبھی نہ خطرے میں تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے گا۔ چونکہ ہم تاریخ آج حالات بتا رہے ہیں، جیسے جیسے سائنس جوان ہو رہی ہے، یہ ناچنے کودنے گانے والے لوگ تھوڑے ہیں، دماغ چلانے والے، سوچنے والے اور پھر اسلام لانے والوں کی ایک بڑی دنیا ہے جس کو جان بوجھ کر چھپایا جاتا ہے، جس کو جان بوجھ کر میڈیا میں دکھایا نہیں جاتا ہے۔ یہاں صرف قرآن چلانے والی باتیں یہ دکھائی جاتی ہیں اور قرآن پڑھ کے ایمان لانے والوں کی کہانیاں یہ بتائی نہیں جاتی ہے۔ اس کی ایک جھلک میں بتاتا ہوں، جان ڈیون پورٹ جو کہا تو کہا، اب ایک بہت بڑے دانشور ہیں صاحب، وہ کہاں تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک میں ایک یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ہے، ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی کے ہیڈ ہیں، ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی کے ہیڈ ہیں۔ انہوں نے ریسرچ کرنا شروع کیا، ریسرچ یہ کیا کہ صاحب آج تک بہت ساری زمین پہ تحقیق ہوئی ہے، بہت سارے ٹاپک پہ، لیکن ایک ٹاپک پہ آج تک کسی نے کام نہیں کیا ہے، اس ٹاپک پہ میں کام کروں گا۔ چونکہ سائنسدانوں کا مزاج ہے کہ جو انٹچڈ ٹاپک ہے، جس کو چھوا نہیں گیا ہے، اس ٹاپک پہ مجھ کو کام کرنا ہے۔ وہ تو ہم لوگ ہیں کہ الگ سے نئی تحقیق کچھ کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے اگر کسی نے کوئی دکان ڈال دیا، اس کی دکان چلنے لگی تو اس کے بازو ہم وہی دکان ڈال دیں۔ انہوں نے جوتے کی چپل کی دکان ڈال دی، دکان چلنے لگی تو ہم اس کے بازو میں دکان ڈال دیں۔ انہوں نے مدرسہ قائم کیا، مدرسہ چلنے لگا تو ہم بھی بازو مدرسہ قائم کر دیں۔ انہوں نے اسکول قائم کیا، اسکول چلنے لگا تو ہم بھی بازو اسکول قائم کر دیں۔ تو ہم لوگ دیکھا دیکھی اپنے بھائیوں کے کام کو ڈسٹرب کر رہے ہیں یا اس کام کو دیکھ کر کے ہم کرتے ہیں، مگر ویگیانک وہ کہتے ہیں کہ نیا کام کرو، عجوبہ کام، جو کام کوئی نہیں کرتا ہو۔ یہ اگر مدرسہ چلا کے کام کر رہا ہے تو ہم کتابیں لکھ کر کے، کتابیں بانٹ کر کے، پھیلا کے وہ کام کریں گے۔ اب صاحب یہ مدرسہ چلا رہے ہیں، وہ کتاب لکھ رہے ہیں، ہم اسکول میں دینیات کا ایک چیپٹر ڈال کر کے، جو اسکول میں کروڑوں بچے جو میرے پڑھ رہے ہیں، جس کو سبحان ربی الاعلیٰ کہنا نہیں آتا ہے، ان بچوں کی جنت کی فکر کوئی نہیں کرتا ہے۔ یہ 3% بچے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، بیچارہ محنت مشقت کر کے اپنے بل پر امامت سنبھالتے ہیں، درس و تدریس کا ممبر سنبھالتے ہیں، پوری دنیا میں گھوم کر ہمارا کام کرتے ہیں، اسی کی روزی روٹی کی فکر ہمارے سارے لوگوں کو ہے۔ مولانا بنا دیں گے تو کیا کھائے گا، مولوی بنا دیں گے تو کیا کھائے گا، یعنی میرے کھانے کی فکر سب کے پیٹ میں ہے، اور سب گاہے بگاہے بولتے رہتے ہیں یہ فارغ ہونے والے حافظ کیا کھائیں گے، یہ فارغ ہونے والے مولانا کیا کھائیں گے۔ یا 3% بچے جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، جنتی ہیں، دنیا نہیں بھی ملے تو 70-80 سال تو چٹکی میں گزر جاتے ہیں، مرنے کے بعد جنت اس کے لیے ہے، لیکن یہ دنیا میں کیا کھائیں گے، ان کی فکر سب کے پیٹ میں ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے سب کو، یہ کیا کھائیں گے۔ لیکن وہ 97% بچے جو اسکول کالج میں مسلمانوں کے پڑھتے ہیں، جو بچے ڈی ایم، ایس پی، بیرسٹر، لائر، ماسٹر، داروغہ سب بن رہے ہیں، مگر ان کو قرآن نہیں آ رہا ہے، ان کو صاحب نماز کے طریقے نہیں آ رہے ہیں، اس کو روزے کے فرائض و مکروہات اس کو معلوم نہیں ہے۔ تو اب یہ بتائیے ان 97% بچوں کے لیے یہ دنیا ہی میں ڈی ایم بن کے کھا پی کے مر جائے گا، یہ جہنم کی آگ میں جلے گا، ان کی ساری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، یہ نماز پڑھتا بھی ہے تو نماز ہو نہیں رہی ہے، تو اب سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آ رہا ہے۔ یہ مسلمان کو ان کی جنت کی فکر نہیں ہے۔ یہ 97% بچے یہ جنت کیسے جائیں گے، ڈی ایم بننے کے بعد بھی جہنم میں جلیں گے، آئیس آفیسر بننے کے بعد بھی جہنمی ایندھن بنیں گے، ان کے بارے میں کسی کو کوئی چنتا نہیں ہے۔ یہ 3% بچہ جو مدرسے میں پڑھتا ہے، جو ادھوگ پتی سے اچھا کھاتا ہے، اچھا رہتا ہے، مولانا احمد یار خان نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج سے 90 سال پہلے جب میں پڑھنے کے لیے مدرسے میں جاتا تھا تو میرے سارے ساتھی کہتے تھے مدرسے میں پڑھ کے کیا ملے گا، مال کہاں سے لاؤ گے، پیسہ کہاں سے کماؤ گے۔ ہمارے اکثر ساتھی مدرسہ چھوڑ کے اسکول چلے گئے، وہاں جائیں گے، میٹرک پاس کریں گے، انگریزوں کا دور ہے، وہاں نوکری ملے گی، سب چلے گئے وہاں، مگر میں نے مدرسے کو نہیں چھوڑا۔ تو اب کہتے ہیں الحمدللہ جتنے ساتھی میرے ساتھ چھوڑ کے اسکول چلے گئے وہ سب نوکری کے لیے پریشان ہیں، مارے پھر رہے ہیں، اس کو جاب نہیں ہے، دانے دانے کو ترس رہے ہیں، اور میں نے حدیث پڑھی، قرآن پڑھا، الحمدللہ اس کے مقابلے میں زیادہ روزی بھی مل رہی ہے، زیادہ عزتیں بھی مل رہی ہے۔ آواز نعرے
इज्जतें भी मिल रही हैं, ज्यादा रोजी भी मिल रही है, ज्यादा इज्जतें भी मिल रही हैं। ये जो फिक्र आज से 80 साल पहले थी, वही सोच आज भी काम कर रही है। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे खाएंगे क्या? तो ठीक है, हमारे खाने के बारे में फिक्र मत कीजिए, क्योंकि वल्लाह अल्लाह तबारक तआला जबरदस्त रोजी देने वाला है। इन्नल्लाह वर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। जब अल्लाह ताला सांप, बंदर, चुचंदर, काफिर, मुशरिक सबको रोजी देता है, तो जो उनके दीन का काम करेगा उसको इनके मुकाबले में ज्यादा एहसन तरीके से रोजी मिलेगी। हुजूर ने कहा था, वादी बिना में जो अपने पीछे दीन का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया का कफीर और जिम्मेदार हो जाता है। और जो अपने पीछे दुनिया का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी निगाहों के सामने मुफलिसी के दरवाजे खोल देता है। फिर वो उसी रास्ते में चल पड़ता है, कहीं भी जाके मर जाए, अल्लाह को उसकी कोई परवाह नहीं होती है। पैसा कमाता जाता है, मुफलिस होता जाता है, और यहाँ जो दीन का गम लगा लेता है, अल्लाह उसकी दुनिया का कफील और जिम्मेदार हो जाता है। जरा गौर से सुनिए, जॉन डेवनपोर्ट ने जो कहा कि अरबी मदारिस के उलमा यूरोप की साइंस के बाप कहे जाने के मुस्तहिक हैं, जरा गौर से सुनिए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक का वो प्रोफेसर, उन्होंने एनाटॉमी का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो, उन्होंने कहा कि एक चैप्टर है जिस पर आज तक काम नहीं हुआ है, हम उस पर काम करेंगे। यह है वैज्ञानिकों की समझ कि जिस पर काम नहीं हुआ है उस पे काम करना है। उन्होंने एक टॉपिक देखा कि दर्द का एहसास कहाँ होता है, इस पर काम किसी ने नहीं किया, मैं करूंगा। पेट पर काम हुआ है, इंटेस्टाइन पे काम हुआ है, स्टमक पे काम हुआ है, लंग्स पे काम हुआ है, साहब वेन्स पे काम हुआ है, ब्रेन पे काम हुआ है, आई पे काम हुआ है, नोज पे काम हुआ है, सब पे काम हुआ है। लेकिन एक डिपार्ट है जो दर्द का एहसास चमड़े में होता है, या हड्डी में, या जिल्द में, या गोश्त में, कहां, इस पर मैं काम करूंगा। दिमाग चलाया, मेहनतें की, उन्होंने एक मोटी सी किताब लिखी, 10 साल लग गए उसे, दिमाग जला जला के। हमको तो पेट कैसे पालना है, मदरसे से निकल के मिलिया चले जाएं, वहां से जाके कुछ न कुछ दाढ़ी मोछ मुंडा लें, नमाज छोड़ दें, बस दो नौकरी मिल जाए, आराम से खाएं पिए, बस मर जाएं। यानी ये सोच नहीं कि रोजी मिले, एहसन तरीके से मिले, मगर दीनी खिदमत के साए में मिले। तलवार के साए में किसी की रोजी है, अमरे बिल मारूफ के साए में किसी की रोजी है, कि मदरसा संचालन के पीछे किसी की रोजी है। आखिरत मद्दे नजर दिमाग के सामने रहे, बाकी दुनिया आसान हो जाएगी। यहाँ सिर्फ दुनिया ही दिमाग के सामने है, इसलिए दुनिया टफ और मुश्किल होती जा रही है। ये वैज्ञानिकों से सीखें, न्यूटन से, आइंस्टाइन से, जेएल बेयर से, हेनरी फोर्ड से। इन लोगों ने जो काम किया है, मकान दुकान नहीं, दाढ़ियां बढ़ गई यहाँ तक, सर के बाल बढ़ गए कमर तक, नाखून लंबे हो गए, मगर वो पड़े हुए हैं, तजरबागाह में पड़े हुए हैं। अब आज हम नहीं जानते कि न्यूटन के पास कितनी दौलत थी। आइंस्टाइन को इस दौरे जदीद का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है जो पूरी दुनिया में जिनके फॉलोवर मौजूद हैं, उनका मकान कैसा था, उनके पास कितनी जमीन थी, वो खाना कैसे खाते थे, कोई नहीं जानता। इकबाल के पास जमीन कितनी थी, इकबाल खाना कैसे खाते थे, शेक्सपियर खाना कैसे खाते थे, विलियम वर्ड्सवर्थ खाना कैसे खाते थे, कोई नहीं पूछता है। साहब अमेरिका के प्रेसिडेंट जिन्होंने अमेरिका की जदीद तामीर की है, इब्राहिम लिंकन, वो कैसे थे, उनका घर कहां था, कितनी जमीन उसके पास थी, नहीं कोई नहीं पूछता। आज कोई नहीं पूछता कि आला हजरत के पास कितनी जमीन थी, वो बाप की जमीन पे कितनी जमीन को बढ़ाया, कितनी जमीन को बेचा, वो कैसे खाते थे, कैसे घर बनाते थे, कैसे दोनों बच्चों को पाला, कैसे 5 बेटियों को पाला, कैसे उनकी शादी कराई। जब बंदा बहुत बुलंदी पे पहुंच जाता है, ये सब छोटे छोटे काम सब पसे पुश चले जाते हैं। बंदा नहीं देखता कि वो कहां रहता था, वो क्या खाता था, वो कहां कितने बच्चे थे, कौन उसका दामाद था, उनका काम दिखता है कि आला हजरत ने उस बुलंदी पे पहुंच के कितने करोड़ मुसलमानों के जो ईमान की रक्षा की है, अहमद रजा की खिदमतों का जवाब नहीं। गरीब नवाज ने 90 लाख को ईमान दे के एहसान किया, तो अहमद रजा ने करोड़ों को काफिर होने से बचा के एहसान किया। लोग काम देखते हैं, अब नहीं देखते हैं कि उनकी बेटी कहां है, उनकी 5 बेटी का बच्चा कहां है, वो क्या खाते थे, वो उनका घर कैसा था, कुछ नहीं। काम के सामने सारी चीजें सानवी हैसियत रखती हैं। जिसके पास कोई काम नहीं है उसी को 40 लाख रुपया दे दो, घूस दे दो, नौकरी ले लो, 1 लाख महीना कमाओ, आराम से पेट में सब डालते रहो, तो ऊंचा कर दो। उसके बाद क्या है कि साहब शुगर की बीमारी, हार्ट की बीमारी, सारी बीमारी ले लो और अपने
ادھر ادھر کرو، نعرہ یہ سارا کام رسالت، جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے. حضرت خوانے دو. اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، حضرت علامہ و مولانا مفتی بختیار الدین صاحب سبحان اللہ، نعیمی، سبحان اللہ، سبحان حضرت علامہ و تشریف مفتی رکھیں. بختیار الدین صاحب سبحان نعیمی، اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تشریف رکھیں. تکبیر. یہ دیکھیں حضور سید بختیار الدین صاحب کا تشریف لیا. ماشاءاللہ صدر الافاضل کا نام ساری دنیا جانتی ہے. اعلیٰ حضرت کا داہنا بازو بن کر جنہوں نے مسلک اہل سنت کی خدمت کی، ان کو تو ہم لوگوں نے نہیں دیکھا، ان کی نسل کا شہزادہ یہاں موجود ہے جس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. ان کے آباء و اجداد نے بہت بڑی خدمتیں کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم اس سرزمین کو آباد رکھے، بزرگان دین کے فیضان سے مالا مال فرمائے. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ بس ختم کر دوں میں، میرا کام تمام ہو گیا. لیکن یہ بات پوری تو پہلے میں بیک کر دوں. ایک ایک جملے میں روشنی کی کرن ہے. یہاں نہ کامیڈی ہے، نہ کوئی کہانی ہے، نہ کوئی قصہ ہے، بلکہ ایک ایک جملے میں میرے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، جتنی پبلک یہاں ہے سب کے لیے ایک روشنی کا بھنڈار ہے. اس کو لیتے رہیں، زندگی میں امپلیمنٹ کرتے رہیں، ایک اچھی زندگی گزارنے کا سامان کرتے رہے. کامیڈی سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، قصہ کہانی سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ جو آپ کے موٹیویشنل باتیں ہیں، جو آپ کو پریرک شکتی دیتی ہوں، جو آپ کی زندگی میں ایک جذبہ اور تحریک پیدا کرتی ہوں، وہ باتیں ہی باتیں ہیں. چنانچہ انہوں نے میگا تیجا سین جی نے کہا کہ ساری دنیا کے لوگوں نے الگ الگ ٹاپک پر ریسرچ کیا، میں اس ٹاپک پر ریسرچ کروں گا کہ فیلنگ آف پین کہاں ہوتا ہے. انہوں نے اس کے لیے 10 سال کا ٹائم نکالا، دماغ جلایا، سوکھی روٹی کھایا، موٹا چھوٹا پہنا. آج جس کا چرچا یہاں میں کر رہا ہوں پوری دنیا میں ہو رہا ہے. کہاں پیدا ہوا، کیا کھایا، کہاں نوکری ملی، کتنا ٹاکا ملتا تھا، یہ تو ہم جیسے چھوٹے لوگوں کی کہانی بن گئی ہے. جس کو کوئی کام نہیں کرنا ہے، اپنے پیچھے کوئی کام چھوڑ کے نہیں جانا ہے. یہ لوگ کھانے پینے کے لیے آخری حد تک پہنچ جائیں گے، بس کھانا ہے، کمانا ہے اور مر جانا ہے. میگا تیجا سین ویگیانک دنیا کا ایک شاہکار. اس فیلڈ میں کسی نے فرق نہیں کیا ہے، مجھ کو کرنا ہے. انہوں نے شروع کیا، 10 سال 15 سال محنت کی، دماغ جلایا، ساری دنیا سے کٹ کر بند کمرے میں رہ کے کتابوں کی اسٹڈی کی. ایک چونکا دینے والا کام اس نے انجام دیا، جس کو پڑھنے کے زمانے میں چچیرے بھائی کی شادی، ممیرے بھائی کی شادی، پھپھیرے بھائی کی شادی، ننیرے ممیرے کٹیرے یہ لٹیرے، حضرت چھٹی دیجئے چچیرے بھائی کی شادی ہے، حضرت چھٹی دیجئے ممیرے بھائی کی شادی ہے، حضرت چھٹی دیجئے پھپھیری بہن کی شادی ہے. کوئی بڑا خطیب، بڑا محدث، بڑا مفسر، بڑا مناظر وہ کبھی نہیں بن پائے گا جو بات میں گھر جاتا ہو، جو ساری دنیا سے کٹ کے کتاب کو اپنا ٹائم دیتا ہو. وہی مفسر بنے گا، وہی محدث بنے گا، وہی بہت بڑا کام دنیا میں دے گا. جو چچیرے ممیرے پھپھیرے کٹیرے لٹیری کرتا رہے گا، وہ صرف لیفٹ رائٹ گھر مکان گھر مدرسہ کرے گا، کوئی بڑا کام نہیں کر پائے گا. یہاں صاحب جاڑے کے زمانے میں گاجر کا حلوہ کھائے گا اور صبح سویرے حلیم کھائے گا. کہاں کوئی مرے کی تیجا میں پہنچے وہاں بریانی کھائیں، بس کھا پی کر کے موٹا ہو کے مراد آباد سے چلا جائے گا، کسی لائق نہیں بنے گا. آج جو سب سے رشتہ ناتا کاٹ کر کے فوکس کتاب پہ کرے گا، وہی کوئی بڑا کام کرے گا، وہی بڑا کام کرے گا. اسے بڑا کام کرنے کے لیے نہ چپل دیکھنا ہے، نہ شوز دیکھنا ہے، نہ جبہ دیکھنا ہے، نہ ٹوپی دیکھنی ہے، نہ مدرسے میں گاڑی دال مل رہی ہے کہ پتلی دال مل رہی ہے کہ موٹی روٹی مل رہی ہے کہ موٹا چاول مل رہا ہے. اس کو نہیں دیکھنا، جو ملے کھا لے، زندگی بچے. بس ساری انرجی اسٹڈی پہ لگا دینی ہے. اگر اسٹڈی پہ لگا دیا، وہی بنے گا رائٹر، وہی بنے گا مصنف، وہی بنے گا اپنے دور کا بڑا ڈاکٹر. مدرسے کا پڑھا ہوا مسجد کا امام دلی کا جب متولی ستانے لگا تو وہ ایڈمیشن کروایا صاحب ہمدرد یونیورسٹی میں. 3 سال تک متولی نمازی کا سب کا ناز نخلا برداشت کیا، محنت کر کے اسٹڈی کی، BUMS کی ڈگری لی، دوسرے محلے میں کلینک کھولا، محنت کی رات دن اور بالکل تجربہ حاصل ہوا. کلینک میں بھیڑ لگنے لگی، لیکچررشپ کی جگہ خالی ہوئی، انہوں نے انٹرویو دیا، سلیکشن ہوا، پروفیسر بن گیا. وہاں 200 روپے مہینے میں امامت کرتا تھا. رکشہ چالک بولتا تھا ہٹا دیں گے، متولی بولتا تھا بھگا دیں گے، سیکورٹی بولتا تھا ہٹا دیں گے، لوٹا کیوں ٹوٹا ہے، یہاں سب کیوں
मुड़ी हुई है, यहाँ बल्ब क्यों टूटा है, पंखा क्यों टूटा है, सब सिर्फ इमाम साहब को गुलाम जैसे समझ रहा हो। कहा 2-3 साल सब्र करता हूं, मैं तेरा नाज उठाता हूं। उसके बाद मेहनत बढ़ा दी, न ठीक से खाया न ठीक से सोया, डिग्री हासिल की। अल्लाह ने वो कामयाबी दी कि प्रोफेसर बन गया कॉलेज में, उधर क्लिनिक चलने लगी, पैसों की बारिश होने लगी। दिल्ली में अपना घर, अपनी क्लिनिक, बाल बच्चों को आला तालीम, और जो मस्जिद ही में खा पी के सो जाएगा, सबका वार सह करके रह जाएगा, वो ना डॉक्टर बनेगा ना प्रोफेसर बनेगा, ना साहब वो पीएचडी की डिग्री हासिल कर पाएगा। जवान हो, जवानी में खूब मेहनत करो, एक एक मिनट को लगा दो मुताले में। याद रखना, अगर नमाज के साथ, रोजे के साथ, दीनदारी के साथ अगर मेहनत है तो जन्नत वहां मिलेगी, खुशहाली यहां मिलेगी, नौकरी यहां मिलेगी, मुलाजमत यहां मिलेगी। अगर नमाज रोजा भी नहीं रहा, मेहनत भी नहीं रही, यहां भी दर दर की ठोकर खाओगे और मरने के बाद जहन्नम की आग में जलोगे। एक टाइम नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। 80 बरस जहन्नम में एक टाइम छोड़ने के बदले में जलना पड़ेगा। न दुनिया मिली न आखिरत मिली। मेहनत करो, ये समझ ले कि बगैर पढ़ाई के कामयाबी नहीं मिलेगी और बगैर नमाज के जन्नत नहीं मिलेगी। तो यहाँ दुकान भी जाओगे और मस्जिद भी जाओगे, ताकि दुकान जाए रोजी मिले, मस्जिद जाए जन्नत मिले। नारे तकबीर, अब जरा गौर से सुनो। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। मेगा टेट तेजासन जी, मेगा टेट तेजासन जी कहा कि अब मैं रिसर्च करूंगा इस पर कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है कि हड्डी में होता है। उसने दिमाग जलाया, किताब लिखी, सारी दुनिया में किताब छप के बाहर आई, पूरी दुनिया में धूम मच गई। मेगा टेट तेजासन जी ने एक काम किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। इस्तकबालिया, मुबारकबादी के कलेमात पूरी दुनिया से आने लगे। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गाहे बगाहे कुरान और साइंस के टॉपिक पे सेमिनार होता है। उस सेमिनार में नए नए मुहक्किकीन को दावत दी जाती है और कुरान पाक के नजरियात को दिखाया जाता है। अब मेगा टेट तेजासन जी का चूंकि चर्चा दुनिया में हो चुका था, इन्होंने एक नई तहकीक की है, दर्द का एहसास चमड़े में होता है। उनको दावत दी गई, वो वहां गया। उन्होंने अपने रिसर्च को, अपने तहकीक को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, इंतहाई इस्तकबाल और के हुजूम में उन्होंने बयान किया, सुना गया। एक इस्लामिक स्कॉलर ने खड़ा होकर कहा, मेगा टेट तेजासन जी को मैं दाद देता हूं। इन्होंने फीलिंग ऑफ पेन चमड़े में होता है, दर्द का एहसास जिल्द में, इन्होंने काम किया है। मैं सराहता हूं, दाद देता हूं, तारीफ करता हूं। अलबत्ता ये पढ़े लिखे मुहक्किक हैं। मैं कुरान करीम की एक आयत के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूं। जो रिसर्च इसने 10 साल दिमाग जला के किया है, वो कुरान पाक की एक आयत का मतलब समझ लें, उसके बाद जो उनका ज़र्फ ज़मीर बोले वो दुनिया के सामने वो बोले। इनकी तहकीक है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। और कुरान करीम में 1400 साल पहले जो किताब दुनिया में नाजिल हुई है, नुज़ूल के एतबार से 1400 साल, 1500 साल बोला जाता है, वरना वो तो हमेशा से है। कुरान मखलूक नहीं है, वो गैर मखलूक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है, उनका कलाम है। ये नाजिल हुआ है 1500 साल पहले किताब नाजिल हुई है। उसमें एक आयत है, कुरान का टॉपिक है जन्नत, जहन्नम, आखिरत, ये इंसान, ईमान, इस्लाम, यही टॉपिक है कुरान का। लेकिन इशारे इशारे में दुनिया भर के सारे उलूम बयान कर दिए गए हैं। अल्लाह ने कहा, वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ़ा नुस्लीहिम नारा, जो कि टॉपिक ही आखिरत, जन्नत, जहन्नम है कुरान का। तो अब अल्लाह ने क्या कहा, जिन लोगों ने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया, चूंकि जमीन हमारी, मकान जमीन हमारी, आसमान हमारा, सब हमारा, मगर ये बंदा हमको नहीं मेरा कलाम नहीं मानता है, तो हम तुमको सजा देंगे कि तुम 70-80 साल मेरी जमीन पे मेरा खाए पिए, मेरी हवा में तुम रहे और तुम काम शैतानी किए, अब तो तुमको जहन्नम की आग में जलाऊंगा खरबों साल, अरबों साल तक। अब जब वहां जहन्नम में जलाएंगे किनको, जो मेरी आयतों को मानने से इनकार किया। सौफ़ा नुस्लीहिम नारा, अनकरीब हम उसे आग में जलाएंगे। कुल्लमा नदीजत जुलूदुहुम, जब उसका चमड़ा गल जाएगा, खाल गल जाएगी आग में, बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, उसकी खाल हम बदल देंगे, क्योंकि खाल आग में गलेगी, फिर दूसरी खाल पैदा कर देंगे। क्यों? लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह दर्द का मजा चखे, अज़ाब का मजा चखे। इस आयत करीमा में दर्द का मजा चखाने के लिए हड्डी का नाम नहीं लिया गया है, गोश्त का नाम नहीं लिया गया है। बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, दूसरी खाल पैदा कर देंगे। यह इशारा है कि दर्द का एहसास चमड़े में
ہوتا ہے میگا تیجا سین جی کھڑا ہوا اور کہا ساری دنیا گواہ رہے کہ میں پہلا آدمی ہوں, آئی ایم فرسٹ مین آف دا ورلڈ, میں دنیا کا پہلا آدمی ہوں جس نے اس زمین پہ تحقیق کی ہے کہ درد کا احساس چمڑے میں ہوتا ہے. مجھ سے پہلے دنیا کو پتا نہیں تھا, لیکن اگر 1500 سال پہلے یہ کتاب نازل ہوئی ہے, اس کتاب میں یہ بات موجود ہے جس زمانے میں سائنس کا نام تک دنیا میں نہیں تھا. اگر یہ کتاب میں موجود ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے, رحمان کی کتاب ہے. تو پتا چلا یہ رحمان کی کتاب ہے تو حق ظاہر ہو گیا, تو حق مان لینا چاہیے. تو دنیا گواہ رہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں, محمد کا غلام بنتا ہوں. نعرے اللہ اکبر, اللہ اکبر. کون بولا تم کو کہ اسلام خطرے میں ہے؟ کون بولا اسلام خطرے میں ہے؟ اسلام نہ خطرے میں تھا, نہ آج ہے, نہ قیامت تک رہے گا. علم بڑھتا جائے گا, مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. نہیں سنا تھا تم نے تمہاری اس زمین کا ایک ویر بولا تھا کہ آندھی سے مت گھبرانا, طوفان سے مت گھبرانا. آندھی آئے گی چلی جائے گی, طوفان آئے گا چلا جائے گا, سونامی آئے گی چلی جائے گی, پھر موسم نارمل ہو جائے گا. اسی طرح سے سب ظالم آئیں گے چلے جائیں گے. انگریز آیا چلا گیا, دشمن آئے چلے گئے, جو ظالم ہیں چلے جائیں گے, سب چلے جائیں گے, کوئی نہیں بچے گا. کوئی گل باقی رہے گا, نئے چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام. اس لیے اپنی فکر کیجئے, اپنی آخرت کی فکر کیجئے, اپنی آخرت کی فکر کیجئے, اپنے عالموں سے قریب رہیے, اپنے مدرسے کو سجائیے سنواریے. اسلام کے بارے میں زیادہ فکر مت کیجئے. اللہ تبارک و تعالی اس مذہب کا محافظ ہے. جو دشمنی کرتا ہے اسی کو کلمہ پڑھوا کے اسلام کا کیڈر بنا دیتا ہے. اس لیے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. اپنی فکر کیجئے گا کل مر گیا تو قبر میں میرا کیا ہوگا, حشر میں میرا کیا ہوگا, پلسرات پہ میرا کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے مذہب میں مضبوط یقین کی توفیق عطا فرمائے, اپنے نبی سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے, قرآن کریم پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مدارس و مساجد و خانقاہ اور علماء کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.